قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو دنیا کی زندگی میں احسان کرتے رہے ہوں گے ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے اور اضافہ بھی کریں گے. اور ان کو کسی قسم کی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کی جزا کا اجر کر رہے ہیں، احسان کی جزا کا بیان کر رہے ہیں. جو آپ کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا. جو کاٹو گے تو جو ملیں گے، جو بونے پر جو کاٹو گے، گندم بونے پر گندم کاٹو گے. اور یہ یاد رکھو کہ عبادت کی جزا اس جہان میں بھی ملتی ہے، اس جہان میں بھی ملتی ہے. برائی کی سزا اس جہان میں بھی ملتی ہے، اس جہان میں بھی ملے گی. جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی بھینس کا دودھ 100 کو جا کر مل جاتا ہے. وہ کیسے؟ کیوں؟ کسی کو پلایا تھا، وہاں گیا تو اس نے پلا دیا. اور جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ مت سمجھے کہ کسی نے نہیں دیکھا، اس کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ نہیں تو اس کے بیٹے کے ساتھ ہوگا، اس کے باپ کے ساتھ ہوگا، اس کی بیٹی کے ساتھ ہوگا. مریم علیہ السلام شادی ہوئی نہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ دے دیے. بڑی پریشان. ولادت کا وقت آیا، کہتی ہیں کاش میں مر چکی ہوتی اور میں اتنی دیر گزر چکی ہوتی کہ لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ بچہ بولا غم نہیں کرو، تیرے رب نے تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آواز دی. بہرحال فأتت به قومها تحمله، بچہ لے کر قوم کے پاس آ گئی. اب سب معلوم ہے کہ لوگوں نے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہاں سے آ گیا. کہنے لگے بچہ کہاں سے؟ ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. جب انہوں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو تیرے ساتھ برا کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے والدین لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تیرے ساتھ برا سلوک ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے ان کی حکایت بیان کر کے بتایا ہے کہ عدل کا بدلہ ہوتا ہے.
دنیا میں اچھا کرو تو آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، خوف سے کانپ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کون تھا جو میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہتا تھا پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر اس نے مجھے دبایا، اتنا دبایا کہ میری جان نکلنے جا رہی تھی، پھر کہتا پڑھو، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، جب آپ نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا ہو نہیں سکتا۔ آپ ہر ایک کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں ابھی نہیں معلوم، لیکن اچھا ہی ہوا ہوگا، برا نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کا وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اجنبی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جب کوئی معاشرے پر مصیبت آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کا تعاون کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ کلا واللہ، ہرگز نہیں، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے پہلے لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے مکہ آتے تو کچھ لوگ سامان لے کر کہتے میں ابھی پیسے لاتا ہوں، گم ہو جاتے، ملتے نہیں ان کو۔ جب کافی سارے کیس اس طرح کے آئے، لوگوں نے شکایتیں کی، تو سمجھدار لوگوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد تھا مظلوم کی مدد کرنا، کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو ایسے پریشان کیا تو یہ تو اپنا مال لے کر یہاں نہیں آئیں گے، جب آئیں گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اس لیے یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مظلوموں کی مدد، ان کی داد رسی، اور جن کا پیسہ ہضم ہو گیا ان کو واپس دلانے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی، حلف الفضول اس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش تھے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ ایک شان و شوکت کے ساتھ پوری سلطنت کے سربراہ بن چکے ہیں، نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پہ سج چکا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آج بھی مجھے کافر اس طرح کے اجتماعی فائدے والے کام کے لیے بلائیں اور مجھے کہیں کہ ہم باہم مل کر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آج بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے بھائیو، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بری موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، اچھے کام کرنے والا بری موت سے بچ جاتا ہے، کہ موت اچھی آتی ہے، موت اچھی آنی چاہیے، سنبھل کر آنی چاہیے، توبہ کا موقع ملنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی کا موقع ملنا چاہیے، نیکی کے بعد موت آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ، کوئی شخص جنتیوں والے کام 60 سال کرتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، موت کے وقت برے کام کر رہا ہوتا ہے، اچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے، برائی کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بھی اللہ کے لیے ہو اور موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کامیابی کے لیے کہ آپ ساری زندگی بھی نیکیاں کریں اور موت کے وقت بھی آپ نیکی کی حالت میں ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے وہ بری موت سے بچ جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ خیر کرتا ہے لوگ بھی اس کے ساتھ خیر کرتے ہیں اور رب ذوالجلال بھی ان کے ساتھ خیر کرتا ہے۔
اللہ اکبر. حتیٰ کہ کافر ہو، کافر رب کا باغی مشرک پلید ہو، لوگوں کے ساتھ خیر کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا. اولئک عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حالت، زمین پر سونا، کھجور کی چٹائی، کھجور کے پتوں والا تکیہ، کونے میں بکری کے کھال کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے، اور دوسرے کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب آتے ہیں، حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعتیں کر دے، ہاتھ کھول دے. کیا ہوا عمر؟ کہا دیکھیں کیسر و کسرا، اللہ کے باغی مشرک کافر، اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے محبوب ہیں، اور آپ کی حالت اس طرح کی ہے. فرمایا آوا فی شک انت ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیا ایمان ڈھل مل ہو گیا کیا تیرا؟ یہ دنیا کی ٹھاٹ بار کوئی معیار ہے کیا؟ اولئک عجلت لهم طیبات فی حیاتهم الدنیا، جن کی بات کرتے ہو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے کاموں کی جزا اللہ نے ان کو دنیا میں دی ہے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے. تو اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دنیا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے آخرت ہے جو ہمیشہ رہے گی. تو عزیز بھائیوں، اچھے کام کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. اب آپ دیکھتے نہیں جتنے بھی الیکشن لڑتے ہیں مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ کرسی حاصل کرنا، الا ماشاء اللہ. ان کا مقصد ہوتا ہے دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے اختیارات، دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، وجاہت. لیکن اس کے باوجود وہ بہت عوامی کام کرتے ہیں، عوام کی بہت خدمت کرتے ہیں، سارا سال ان کے دفاتر اور ڈیرے چلتے رہتے ہیں، وہاں لوگوں کا کھانا دانا بھی چلتا رہتا ہے، ان کے وہ کام بھی آتے رہتے ہیں. یہ ایک خدمت ہے. مگر نیت دنیا ہے تو دنیا میں ان کو مل جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو مل جاتا ہے. اگر نیت آخرت کی ہو، یہی سارے کام کیے جائیں، نیت آخرت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا اجر بھی کم نہیں کرتا اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. ساری نیکیاں نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، خیرات، جہاد، غزوہ، سب نیکیاں ہیں، کوئی شک کی بات نہیں. لیکن فرمایا اللہ کو جو سب سے پسندیدہ کام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو کسی غمگین مسلمان کو خوش کر دے. مسلمان غمگین ہے، کسی وجہ سے کاؤنسلنگ کر کے، اچھی بات کر کے، اچھی بات اچھے طریقے سے سمجھا کر، اس کی مشکل میں تعاون کر کے، تعین ذا الحاجۃ الملحوف، اچھا مشورہ دے کر اس کی مصیبت رفع کر دے، اس کو ہی مصیبت رفع کرنے کا طریقہ بتا دے. ضروری نہیں کہ صرف پیسہ ہی لگتا ہے اس کام پر، اگر تیرے جانے سے کام ہوتا ہے تو جا کر دے. یہ احسان ہے سارے معاشرے کے لیے. فرمایا سب سے اچھا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دے. ہم تو مسلمان کو غمگین کرنے میں لگے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اس کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے چھوٹے سے مفاد کی وجہ سے اس کے دل پر کیا گزرے گی، وہ اس وجہ سے کتنا پریشان ہوگا. موٹر سائیکل چلا رہا ہے، رونگ جا رہا ہے، سامنے والا اچانک دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، مجھے نکلنا چاہیے، دوسرا رکے، میں کیوں رکوں؟ یہ اچھا شہری نہیں ہے، یہ اچھا مسلمان نہیں ہے. گاڑیوں والے بھی ایسے کرتے ہیں.
جہاں بھی چلے جاؤ کسی لائن لگی ہوئی ہے میں پہلے بھگت جاؤں. کافر کفر پر ہوتے ہوئے اس بات کا بہت خیال کرتے ہیں، اور ہم اسلام پر ہوتے ہوئے اس بات کا خیال کرنے میں بہت جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں. فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کام یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کر دے. او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دے. او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی مصیبت رفع کر دے. پھر فرمایا لأن امشی مع اخی فی حاجتہ، میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں. کبھی گئے ہیں آپ کے بھائی کو آپ کی ضرورت پڑے، آپ کے جانے سے کام ہو جاتا ہو، کبھی گئے ہیں؟ جی میں تو ضمانت نہیں دوں گا، خام خواہ میں پھنس جاؤں، میں ساتھ جاؤں گا تو مجھ پہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، میرے فلاں مفاد پر زد پڑ سکتی ہے. فرمایا لأن امشی مع اخی فی حاجت، رمضان کا مہینہ ہو، لوگ اعتکاف پر بیٹھ رہے ہوں اور مجھے کوئی کہے نہیں آپ اعتکاف پر مت بیٹھو، آپ میرے ساتھ چلو، مجھے اپنا ذاتی کام کے لیے آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے کام میں اس کا کام کروں گا. لأن امشی مع اخی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے یہ بات مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں. اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاشرے کا بالکل گھٹیا طبقہ، غلام اور لونڈیاں. اگر کوئی لونڈی بھی آپ کو پکڑ کر لے جاتی، جی میرا مالک بڑا مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے میری کیپیسٹی سے زیادہ کام بتا دیتا ہے اور بہت گالیاں دیتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اس کو سمجھائیں. آپ اس ادنا لونڈی کے ساتھ چل پڑتے تھے کہ چل میں تیرے مالک کو سمجھاتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں. ان کے ذمہ قرضہ تھا، یہودیوں کا قرضہ تھا، ان کو کھجوریں دینی تھی. جو جھاڑ آیا، جو کھجوریں حاصل ہوئیں، وہ ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی. کہنے لگے جی آپ میرے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا ان کو کہو مان جائیں گے. کئی بار کہا، وہ کہنا نا جناب ہم تو پورا پورا لیں گے، ذرا بھی نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے. صحیح بخاری میں ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں الگ الگ کھجوروں کی. آپ نے چکر لگایا، برکت کی دعا کی، پھر بیٹھ گئے. فرمایا میں ان کو تول تول کر دینا شروع کرو. سب کا قرض ادا ہو گیا اور کھجوریں ابھی تک باقی تھی. یہ لوگوں کے ذاتی کام ہے، آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، احسان کرو، اچھے ہو جاؤ، خیر کا سراپا خیر بن جاؤ، خیر کی علامت بن جاؤ. آپ کو مل کر کوئی سمجھے کہ یہاں سے کسی قسم کی شر کی امید نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی سودا سلف کرے، بے خوف ہو کر کرے کہ یہاں سے کسی قسم کی خیر شر کی امید نہیں ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، مسند احمد میں ہے، علی السمع والطاعہ، کہ ہم آپ کی سمع و طاعت کریں گے. والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. اب یہ بیعت کر دی، اب اس کی لاج رکھنی ہے. اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ گھوڑا خرید کر لاؤ، ایسا ایسا ہونا چاہیے. غلام نے منڈی چیک کی، گھوڑا پسند کیا، بارگیننگ کی، 400 درہم پر اس کو راضی کیا اور کہا کہ اگر میرا مالک مان گیا تو آپ کو پیسے ادا کر دے گا. گھر آیا، گھوڑا دیکھ کر کہنے لگے کتنے میں طے کیا ہے؟ کہتا ہے 400 میں. کہنے لگے گھوڑا تو 400 سے مہنگا ہے.
پھر تھوڑا اس کے گر چکر لگایا، چاروں طرف سے دیکھا، کہنے لگے یہ تو 500 سے بھی مہنگا ہے۔ پھر اس کو تھوڑا پکڑ کر چلے، اس کی چال دیکھی تو کہنے لگے یہ تو 600 سے بھی مہنگا ہے۔ پھر اس پر سواری کی تو کہنے لگے یہ تو 700 سے بھی مہنگا ہے۔ تقریباً 700 یا 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ غلام کہنے لگا کہ میں صبح سے وہاں پہ بارگیننگ کر رہا ہوں، سستے سے سستا تلاش کر رہا ہوں، آپ کے پاس اتنے پیسے تھے تو پھر آپ نے مجھے کیوں بھیجا؟ اتنے میں تو لوگ گھر لے کر آ جاتے گھوڑا۔ کہنے لگے پیسے کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے یہ گناہگار ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی تھی کہ میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو جب میں سودا کرتا ہوں تو ایک بار گاہک بن کر سوچتا ہوں، ایک بار بیچنے والا بن کر سوچتا ہوں کہ اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کیا سوچ رہا ہوتا۔ جب اس کی چیز مہنگی ہے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہوگا، تو میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ اس بیعت کے منافی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس لیے بات 300-400 درہم کی نہیں، بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں نے خیر خواہی کرنے کی بیعت کی ہوئی ہے، میں اس بیعت کی لاج رکھ رہا ہوں۔ تو عزیز بھائیو، احسان ہر باب میں داخل ہو جاتا ہے، ہر کام میں ایکسیلنٹ ہو جاؤ۔ آپ کا ہاتھ ایکسیلنٹ ہو جائے، اچھی چیز پکڑے، آپ کی آنکھ ایکسیلنٹ ہو جائے، بری چیز نہ دیکھے، اچھی چیز دیکھے۔ جو شخص سگریٹ پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کا دشمن ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کے ساتھ احسان کرو، سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بار ہم دیکھتے ہیں غبار اڑنے والے کام ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے ماسک چڑھایا ہوتا ہے، کسی نے کپڑا ناک پہ رکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اپنے آپ کا محسن نہیں، اپنی ذات پر احسان نہیں کر رہا، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ ہمیں اس جسم کی حفاظت کرنی ہے، اس کو تنومند رکھنا ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، میرا نہیں ہے۔ میں خودکشی کرنا جائز نہیں سمجھتا، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان میری نہیں، یہ اس کی امانت ہے۔ اس کی حفاظت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو صحت مند رکھنا چاہیے، ورزش کر کے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ اچھے سے اچھے کام کیے جا سکے۔ احسان کرنے والا بنو، کروانے والا نہ بنو، اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا ہاتھ نہ بنو۔ تو اپنی جان کے ساتھ، اگر آپ باپ ہیں تو اچھا باپ، احسان کا معنی احسان والا باپ بن جاؤ، ایکسیلنٹ باپ بن جاؤ۔ پچھلے خطبات میں عرض کر چکا ہوں کہ ایکسیلنٹ باپ کیسا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ اگر آپ بیٹا ہیں تو ایکسیلنٹ بیٹا بن کر دکھاؤ۔ بندہ بچپن میں بچے کو پیمپر لگتے ہیں، پھر وہ سہارے سے چلنے لگتا ہے، پھر وہ اکیلا ہی چلنے لگ جاتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ سہارے سے چلنے لگ جاتا ہے، پھر وہ گھسنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو پیمپر لگنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یا اللہ ان پر تو بھی ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، جس مراحل سے گزر کر میں آیا ہوں باپ بھی انہی مراحل سے گزرے گا۔ اب جس طرح بچوں والی باتیں کرتا ہے اور باپ ہنس کر اس کو سمجھاتا ہے، ڈانٹتا نہیں، اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ سمجھدار آدمی پھر اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے، یہ غصے میں آ جاتا ہے، نہیں، یہ اسی طرف واپس جا رہا ہے جدھر سے آیا تھا، پھر اس کے بھی پیمپر لگنے لگ جاتے ہیں، وہی پروسیس بیک ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ بار بار کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈانٹتے، ایسے باپ ایسی باتیں کرے تو نہیں ڈانٹنا۔ جیسے بچے کو کپڑے بدلواتے ہو بہت جلدی، ایسے باپ کے بھی کپڑے چینج کروانے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بزرگ ہیں، ان کو اب کیا ضرورت ہے اچھے کپڑے پہننے کی، وہ خود بھی کہتے ہیں نہیں میں نے اچھے کپڑے نہیں پہننے، لیکن اگر آپ ان کو لا کر دیں، اچھی بیڈ شیٹ لا کر دیں، اچھے کپڑے لا کر دیں، ضروری نہیں جوانوں والے ہوں، جیسے بھی ہوں، صاف ہوں، خوبصورت ہوں، نئے ہوں، تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اچھا شوہر، اچھا امتی بن کر دکھاؤ، بحیثیت ایک امتی، امت اسلامیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مسلمانوں کو کہاں کہاں مصیبت ہے، کہاں کہاں وہ گرفتار ہیں پریشانیوں میں، جب بھی کوئی وہاں تعاون پہنچنے کی باری آئے تو سب سے آگے مجھے ہونا چاہیے، جب تک نہیں ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکنے چاہیے۔ اگر اچھا امتی بننا ہے، امت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت دعوت میں مودی بھی شامل ہے، ٹرمپ بھی شامل ہے، سارے شامل ہے، کیونکہ اور نبی نہیں آئے گا، ان سب کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ہماری امت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کافر رہتے ہیں، دوستی لگانا، فرینکنس کرنا، اکٹھے کھانا پینا یہ اور چیز ہے، ان کا تعاون کر کے دل جیت کر اسلام کی دعوت دینا یہ اور چیز ہے۔ دعوت نہیں دینی مگر ان سے یاریاں چل رہی، منع کیا رب ذوالجلال والاکرام نے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا الكافرین اولیاء، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ خالی خوالی دوستیاں نہیں، بلکہ اچھا سلوک، کیونکہ ان کو نہ صرف نحو آتی ہے، نہ قرآن و سنت کا ان کو پتہ ہے، ان کو تو یہ پتہ ہے کہ آپ کا سلوک اچھا ہے تو اسلام اچھا ہے، آپ کا سلوک برا ہے تو اسلام برا ہے۔ ہمیں اسلام کا چہرہ صاف کرنا ہے، نہ کہ اسلام کے چہرے پر گندا دھبا بن کر بیٹھ جانا۔ اگر آپ شوہر ہیں تو اچھا شوہر بن جائے، اگر آپ بیوی ہیں تو اچھی بیوی بن جائے۔ تو بھائیو، احسان کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے، بس نتیجہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ ہر لحاظ سے ایکسیلنٹ انسان بن جاؤ، اللہ کے بہترین بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، رب ذوالجلال زندگی دے تو بہترین انسان والی، زندگی دے تو دعوت والی، جہاد والی، موت دے تو بہترین موت، شہادت والی۔ وما علینا الا البلاغ۔